بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواہ ابو داود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مال پر زکوٰۃ نہیں حتیٰ کہ اس پر سال گزر جائے. دوستو، زکوٰۃ کے باب میں ایک دو اہم مسئلے ہیں جن کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے. نمبر ایک تو یہی جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جس دن کوئی آدمی صاحب نصاب ہوا ہے اسی دن ہی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بلکہ اس پر سال گزرنا ضروری ہے. جب سال گزر جائے گا پھر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور دوسری بہت ہی اہم بات ہے اور اس سے بہت کوتاہی کی جاتی ہے کہ ہر صاحب نصاب شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اسلامی مہینے کے اعتبار سے کس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا ہوں. کہ بھائی یہ بہت ضروری بات ہے. جب وہ تاریخ اس کو معلوم ہوگی، یاد ہوگی، اس کے پاس لکھی ہوئی ہوگی، تو پھر وہ اگلے سال اسی تاریخ کو اپنا حساب کرے گا. مثال کے طور پہ کوئی آدمی یکم رمضان کو صاحب نصاب ہوا تو اب اگلے سال یکم رمضان کو وہ حساب کرے گا کہ میرے پاس اس وقت کیا کیا چیزیں موجود ہیں. جو ہم نے پرسوں بات کی تھی، سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، وہ اس کا ایک چارٹ بنائے گا. یکم رمضان کو ہی مکمل حساب کرے گا اور یکم رمضان کے ہی سونے کے ریٹ کا، چاندی کے ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا. اس دن وہ دیکھ لے گا کہ میرے پاس آج اتنی چیزیں ہیں اور اتنی ان کی مالیت بنتی ہے، آج سونے اور چاندی کا یہ ریٹ ہے، اور وہ لکھ کے رکھ لے گا کہ اس حساب سے میرے اوپر کل زکوٰۃ وہ اتنی بن رہی ہے. بس اب یہ زکوٰۃ ادا بھلے 2-4 دنوں میں، 10 دنوں میں، 20 دنوں میں کرتا رہے، لیکن حساب اسی دن کیا جائے گا. بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ پورا سال جو پیسے پڑے رہیں گے ان پر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. نہیں بھائی، یہ بات نہیں ہے. اگر مال کم زیادہ ہو رہا ہے تب بھی سال کے بعد ہی حساب ہوگا کہ یکم رمضان کو اگر اس کے پاس نصاب سے زیادہ پیسے ہیں تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے کہیں سے آ گیا یکم رمضان کو. اب اگلے سال یکم رمضان تک پیسے کم زیادہ ہوتے رہے، کبھی لاکھ چلا گیا، کبھی 2 لاکھ آ گیا. اگلے سال یکم رمضان کے پاس اس کے پاس ہے 5 لاکھ روپے، تو یہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یاد رکھیے، یکم رمضان سے 10 دن پہلے بھی اگر اس کے پاس کوئی بڑی اماؤنٹ آ گئی ہے، مثال کے طور پہ سارا سال تو اس کے پاس رہا 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے، لیکن یکم رمضان سے 10-20 دن پہلے کہیں سے اس کے پاس 10 لاکھ روپے آ گیا، تو اب یہ یکم رمضان کو اس 10 لاکھ کو ملا کے اپنا نصاب بنائے گا اور 12 لاکھ کی یا 12.5 لاکھ کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرے گا. اسی طرح اگر مال کم ہو گیا ہے ان تاریخوں میں، مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس وہ 1 کروڑ روپیہ ہے اور یکم رمضان سے 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینہ پہلے، مہینہ پہلے اس کو ضرورت تھی، اس نے 50 لاکھ کی گاڑی لے لی استعمال کے لیے. اب اس کے بعد 50 لاکھ رہ گیا ہے. حالانکہ وہ پورا سال اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ رہا، لیکن یکم رمضان کے اس کے پاس چونکہ 50 لاکھ روپے ہے، اب یہ 50 لاکھ کی ہی زکوٰۃ دے گا. تو یہ اہم بات اور ضروری بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری تاریخ مقرر بھی ہونی چاہیے اور ہمیں وہ تاریخ یاد ہونی چاہیے. جیسے کسی بچی کی شادی ہوئی ہے تو شادی کی تاریخ میں اگر وہ صاحب نصاب ہوئی ہے تو اس کو اسلامی تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ فلاں تاریخ کو میں صاحب نصاب ہوئی ہوں، اور اگلے سال اسی تاریخ کو وہ سونے اور چاندی کے ریٹ کا معلوم کر کے اپنا نصاب بنائے گی. تو ہمیں اپنا ایک اسلامی تاریخ مقرر کرنی چاہیے تاکہ ہر سال اسی تاریخ کو حساب کریں اور اپنی زکوٰۃ کا نصاب بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.